السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ چوتھے قاعدے کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس صفحہ نمبر 25، انما البیع عن تراض، اور اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہے۔ جی روش بھائی پڑھیے گا، کیا ہے؟ ہاں جی، بیع وہی معتبر ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیع میں فریقین کی رضامندی نہیں ہے تو وہ بیع شرعی طور پہ معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس قاعدے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بیع کے درست ہونے کی شرائط میں سے یہ ایک بہت بڑی شرط ہے، اسی لیے حصر کے انداز میں ہے کہ انما البیع عن تراض، بیع وہی ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو۔ اگر کسی بیع میں فریقین میں سے کسی ایک کی رضامندی نہیں ہے تو وہ بیع شرعی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب رضامندی جو ہے یہ بیع والے عقد میں دو جانب سے اثر ڈالتی ہے۔ رضا، فریقین کی رضامندی جو ہے یہ بیع والے عقد میں دو جانب سے اثر ڈالتی ہے۔ پہلی جانب کیا ہے؟ منعقد ہونے کی جانب سے رضامندی جو ہے یہ بیع پہ اثر ڈالتی ہے۔ پہلے نمبر پہ بیع کے منعقد ہونے کے اعتبار سے۔ کیسے؟ یعنی کہ بیع منعقد ہوگی اسی چیز پہ جس چیز پہ فریقین راضی ہوں۔ دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے، کیونکہ عقد جو ہے، بیع والا عقد جو ہے یہ اسی چیز پہ طے ہوگا جس پہ ان دونوں کی رضا ہے۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور عظیم قاعدہ ہے، نہایت اہمیت کا حامل قاعدہ ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں، وہ قاعدہ بھی عربی میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، ذرا نیچے دیکھیے کہ ان الحکم فی المعاملات بین طرفین علی الظاہر ولا ينفع الانسان ان یوری فیہا۔ ترجمہ کیا ہے کہ فریقین کے مابین ہونے والے معاملات میں فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوگا اور ان میں توریہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا نا؟ کیا کہا تھا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب اس سے سننے والے کیا سمجھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، معذرت کر رہے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل میں ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے یہاں پہ توریہ کیا تھا۔ ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ سر درد ہو، چاہے پیٹ درد ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب سننے والے یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توریہ ہے۔ اب جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی بیع ہوگی، اس میں کل کو کوئی کہے جب میں نے بیع کی تھی میرے دل میں بات اور تھی، تو قاضی صاحب کہیں گے تمہارے دل میں کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جو توریہ تم نے کیا تھا اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دو لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ زہر کے مطابق ہوتا ہے۔
اچھا پہلے ہم کسی قاعدے میں کہہ رہے تھے کہ نیت کا اعتبار ہوگا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں زہر کا اعتبار ہوگا، یہ کیا ہوا جی؟ لیکن پہلے تو ہم نے کہا ہے نا پچھلے قواعد میں کہ نیت قصد جو ہے وہ عقد کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ عقود میں اعتبار معنی کا ہوگا، مقصد کا ہوگا، الفاظ کا نہیں ہوگا، اور اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ اس نیت کی بات ہو رہی ہے جو کسی نے چھپائی ہوئی ہے، اور ان قواعد میں بات ہو رہی تھی کہ نیت جب ظاہر ہو رہی ہے، نیت جب کیا ہو رہی ہے؟ ظاہر ہو رہی ہے۔ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی گاڑی ہبہ کر رہا ہوں 5,000 روپے میں، تو یہاں پہ تو اس نے بتا دیا کہ یہ دراصل ہبہ نہیں ہے، کیا ہے؟ بیع ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا اعتبار کس کا ہوگا؟ معنی و مقصود کا اعتبار ہوگا، اور یہاں پہ اس کی نیت جب معاہدہ ہو رہا ہے تب ظاہر نہیں ہے۔ اب معاہدہ ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی جب میں نے معاہدہ کیا تھا میرے دل میں تو یہ بات تھی، ہم کہیں گے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تمہارے دل میں کیا تھا، ظاہری طور پہ جس چیز پہ تم نے بیع کرتے ہوئے رضامندی کا اعتبار کیا تھا اس کے اوپر بیع منعقد ہو چکی ہے۔ اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، حدیث آپ کے پاس لکھی بھی ہے، دیکھیں کیا حدیث ہے، پڑھیں جی سہیل بھائی ذرا اونچی آواز سے۔ یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس پہ تمہارا ساتھی، ساتھی کون؟ قسم لینے والا، لکھا ہوا بریکٹ میں دیکھیے ذرا، قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس میں تمہارا ساتھی تمہیں سچا سمجھے، یعنی جو مفہوم وہ مراد لیتا ہے تمہارا ساتھی اسی مفہوم کا اعتبار ہوگا۔ اب اس کی شیخ صاحب نے چند مثالیں دی ہیں جن سے معاملہ واضح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیع سے ہٹ کے ایک مثال سن لیں۔ ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا چل رہا ہے زمین کے معاملے میں، ایک کہتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور وراثت میں ہمیں ابا جی سے ملی ہے، دادا جی سے ملی ہے، پردادا سے ملی ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی زمین ہماری ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، اب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، مدعی کے پاس دلائل نہیں ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ جب مدعی کے پاس دلائل اور گواہ نہ ہو تو شریعت کیا کہتی ہے جی؟ قسم کون اٹھائے گا؟ مدعا علیہ، مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا، اور قسم اٹھا کے وہ بری ہو جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ مدعی نے گواہ پیش نہیں کیے، دلائل پیش نہیں کر سکا، اور مدعا علیہ نے قسم بھی اٹھا دی ہے، ادھر سے گواہ بھی نہیں ہے، اور مدعا علیہ کے پاس زمین کا قبضہ بھی ہے، تو اب مدعا علیہ قسم اٹھائے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اب مدعا علیہ سے کہا گیا بھی تم قسم اٹھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے اور تم نے یہ زمین وراثت میں اپنے باپ دادا سے حاصل کی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جوتا پہنا، یہ جوتا اس کو وراثت میں ملا تھا، کس سے؟ ابا جی سے۔ وراثت سے کیا ملا جی؟ جوتا۔ جوتا پہن کے اس زمین میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اللہ کی قسم جو میرے پاؤں کے نیچے ہے یہ میری ملکیت ہے اور میں نے اپنے ابا جی سے وراثت کی شکل میں حاصل کی ہے۔ اب سننے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ قسم کس کے بارے میں اٹھا رہا ہے؟ زمین کے معاملے میں، اور اس کے دل میں کیا ہے؟ میں قسم کس چیز کی اٹھا رہا ہوں؟ جوتے کے بارے میں۔ تو یہاں پہ اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ جو سب لوگ سمجھ رہے ہیں بظاہر جو آپ کی قسم ہے وہ کس چیز پہ ہو رہی ہے، اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ خود زہر کر رہے ہیں، زہر آپ یہی کر رہے ہیں کہ میں قسم زمین کے بارے میں اٹھا رہا ہوں۔ تو زہر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسی کے اوپر یہ قسم مانی جائے گی۔ قسم لینے والے جو مفہوم ان کے ذہن میں ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا مفہوم ہے، تو اس مفہوم کا اعتبار ہوگا، آپ کے اس توریے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں
کہ بیع منعقد ہوگی اس چیز پہ جس پہ ظاہری طور پہ رضامندی ہوئی ہے فریقین کی۔ اب بعد میں آپ مکر جائیں اور یہ کہیں نہیں جی میرے دل میں کچھ اور تھا، تو اس آپ کے دل میں کیا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، دوسری جانب کیا ہے رضامندی کی؟ رضامندی کی دوسری جانب، ہاں عقد پہ مرتب ہونے والے یہ رہ گیا ہے، عقد پہ مرتب ہونے والے آثار و نتائج کے اعتبار سے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، یعنی کہ جس کا رضامندی سے گہرا اثر ہے کہ اب آپ کا عقد تو ہو گیا، اب اس عقد کے آثار اور نتائج، ان آثار اور نتائج کا بھی رضامندی سے گہرا تعلق ہے۔ جس چیز پہ آپ کی رضامندی ہوئی ہے اسی چیز کے مطابق آثار اور نتائج مرتب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے یہاں پہ بھی مثال دی ہے، بیع ہوئی ہے گھر کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا گھر بیچ رہا ہوں 1 لاکھ میں، شرط یہ ہے کہ میں 1 مہینہ اس گھر میں رہوں گا۔ بیع آج ہماری طے ہو رہی ہے، لیکن یہ گھر کب آپ کے حوالے کروں گا؟ 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ میں رہوں گا۔ اور آپ نے کہا جی میں نے قبول کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ میں ابھی سے گھر آپ کے حوالے کر دوں، میرے اوپر یہ کب لازم ہوگا؟ 1 مہینے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار اور نتائج کے لحاظ سے بھی رضامندی عقد پہ اپنے اثرات مرتب کرے گی، اور بیع منعقد ہونے کے لحاظ سے بھی رضامندی اپنے آثار مرتب کرے گی۔ اب بیع کس چیز کے اوپر ہوگی؟ وہی پہلی چیز دوبارہ دہرا رہے ہیں شیخ صاحب، بیع اسی چیز کے اوپر ہوگی جس کے اوپر آپ دونوں راضی ہوئے۔ گاڑی، اگر گاڑی کے اوپر آپ دونوں کا اتفاق ہوا تھا، رضامندی ظاہر ہوئی تھی کہ یہ بیع ہو رہی گاڑی کی، تو وہ گاڑی کی ہی بیع مانی جائے گی، کسی اور چیز کی نہیں۔ اور اگر زمین کے اوپر رضامندی ہوئی تھی تو وہ زمین کی بیع مانی جائے گی، کسی اور چیز کی نہیں۔ اور اگر وہ باقاعدہ گھر بنا ہوا تھا، اس کے اوپر دونوں نے رضامندی ظاہر کی تھی کہ اس کی بیع ہو رہی ہے، تو بیع اس گھر کی مانی جائے گی، کسی اور چیز کی نہیں۔ اچھا، یہ جو رضامندی کے مطابق آثار عقد کے اور نتائج مرتب ہوں گے، اس میں 3 شرائط کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس شرائط لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ کون سا ہے پڑھیں گے؟ ہاں جی، باہمی رضامندی کسی حرام چیز پہ واقع نہ ہوئی ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین کسی حرام چیز پہ رضامندی راضی نہ ہوں۔ اگر وہ کسی حرام چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں تو ان کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر اعتبار کس کا ہوگا؟ شریعت کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ دونوں کی بیع ہو رہی ہے گولڈ کی، گولڈ کی بیع ہو رہی ہے، اور یہ ہماری خاتون، ہماری سسٹر، ہماری بیگم، ہماری بیٹی وہ گولڈ کی شاپ پہ گئی ہے اور سنارے سے کہتی ہے کہ میرا یہ پرانا گولڈ جو ہے وہ آپ لے لیں، اور اس کا وزن ہے 20 گرام، اور اس کے بدلے میں آپ یہ ڈیزائن جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، چاہے یہ 18 گرام ہے، یہ مجھے دے دیں۔ اب گولڈ کا مالک سنارا بھی راضی ہے اور یہ خاتون بھی راضی ہیں، تو یہ بیع کیسی ہے؟ کیا ہے؟ دونوں راضی ہیں، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ تو یہ یہاں پہ رضامندی معتبر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ شرط پھر پڑھیں جی، آپ پڑھیں یہ شرط تاکہ شیخ صاحب سن لیں جی، پڑھیں کیا شرط ہے؟ پہلی، واقع نہ ہوئی ہو۔ اگر حرام پہ رضامندی واقع ہوگی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سود والے لوگ جو ہیں یہ راضی ہوتے ہیں،
اور یہ زنا کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ ایسے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو اتفاق جو رضامندی کس چیز پہ ہو؟ حرام پہ ہو۔ تو گولڈ سے جب بھی بیع ہوگی دونوں طرف سے مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے۔ ادھر بھی 5 گرام ادھر بھی 5 گرام، ادھر 6 تولے تو ادھر بھی 6 تولے۔ تو حرام پہ جو رضامندی ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال دی ہے شیخ صاحب نے، کہتے ہیں دونوں راضی ہو جاتے ہیں ایک گاڑی کی بیع پہ۔ یہ زید جو ہے وہ گاڑی خرید رہا ہے کس سے جی عبد الرحمن بھائی؟ زید کس سے خرید رہا ہے؟ بکر سے۔ چلو جی، زید بکر سے گاڑی خرید رہا ہے جی۔ دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور گاڑی جو ہے وہ بکر کی نہیں ہے، گاڑی فی الحال روش کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ روش کی ہے۔ اور ان کا آپس میں اتفاق ہو رہا ہے کہ یہ گاڑی اگر آپ ان سے لے لیں تو میں آپ سے خرید لوں گا اتنے میں، میری آپ کی بیع ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں لے لوں گا، بس تم بیع کرو میرے ساتھ۔ بیع ہو گئی۔ اب گاڑی کے مالک کون ہیں؟ وہ تیسرے بھائی ہیں۔ اب ان دونوں کی رضامندی ہے تو کیا خیال ہے یہ بیع منعقد ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ان کے اتفاق کا، ان کی رضامندی کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف رضامندی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اسے آپ بیچ نہیں سکتے۔ چلیں جی جی، ایسے ہی چلتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اسی لیے تو ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ ہم کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے شریعت کی، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں، کیوں کوئی مولوی صاحب اعتراض کریں؟ مولوی صاحب کا کیا حق بنتا ہے اس میں؟ یہی کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ چلیں جی، دوسری شرط کیا ہے جی؟ دوسری شرط کس بھائی سے پڑھوائیں تاکہ نیند جو ہے لوگوں کی ختم ہو؟ اس دفعہ دورے کا اس لحاظ سے مزہ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، کوئی آپ کی نگرانی نہیں ہو رہی۔ چلیں جی بھائی، آپ پڑھیں جی۔ جی، باہمی رضامندی تو ہو گئی ہے، لیکن وہ عقد کے مقصود کے منافی ہے، تو ایسی رضامندی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں، لیکن میری چند شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں جی؟ میرا گھر آپ آگے بیچ نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ یہ گھر آپ آگے بیچ نہیں سکیں گے، اور اس گھر کو آپ کرائے پہ بھی نہیں دے سکتے، یہ گھر آپ کسی کو گفٹ کے طور پہ بھی نہیں دے سکتے، اور اس قسم کی ان کی شرائط لگا دی گئی ہیں۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں گھر خریدنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مالک بننا، مالک بن کے جو چاہوں میں کروں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مالک بننے کا، گھر کی بیع کا مقصد یہ ہے کہ میں جو چاہوں سو کروں، میری مرضی میں بیچوں، میری مرضی میں کسی بیگم کو گفٹ کے طور پہ دے دوں، اور میری مرضی کہ میں کرائے پہ دے دوں۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہم دونوں راضی ہیں، بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی یہ بیع کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے منافی ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہے۔ فی الحال تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، کل کو آپ کی چیخیں نکلنی ہیں، کل کو پھر آپ کی لڑائی ہونی ہے، تو شریعت جو ہے وہ پہلے ہی روک دیتی ہے ایسی چیزوں سے۔ جی ہاں، شیخ صاحب کہتے ہیں ایک اور مثال لے لیں۔ کہتے ہیں میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں، لیکن اس مثال کا بیع سے تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے بات سمجھانے کے لیے کہ ایسا عقد جو عقد کے مقصود کے خلاف ہو، اس کا کوئی وہ درست نہیں ہوگا، اس پہ رضامندی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی شادی کسی عورت سے کی جا رہی ہے اس شرط پہ کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے، آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقد ہو رہا ہے، یہ عقد کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اس کے منافی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہم راضی ہیں، نہیں، آپ کی یہاں رضامندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ شرعی طور پہ یہ ممنوع ہے۔ اچھا، کتنی شرطیں ہو گئی جی؟
دو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ یہ کون سے صاحب پڑھیں گے؟ جی، باہمی رضامندی کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے والا کوئی شرعی سبب موجود نہ ہو۔ کئی دفعہ کوئی شرعی سبب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت نے آ کے کہہ دیا کہ آپ کی رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، آپ ابھی سمجھائیں گے بات کو۔ کہتے ہیں ایک آدمی ہے، اس پہ بے پناہ قرضہ ہے، قرضہ لینے والے اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے ٹرخا رہا ہے۔ اب اس کی زمینیں ہیں، اس کے کئی پلاٹ ہیں، اس کی کئی کوٹھیاں ہیں۔ اب حکومت میدان میں آئے گی، جج میدان میں آئے گا اور اس کی کوٹھی کو بیچا جائے گا، جبکہ وہ راضی نہیں ہے بیچنے پہ، وہ نہیں چاہتا اس کو بیچا جائے۔ اب وہ ایتیں پڑھ رہا ہے، کیا ایتیں پڑھ رہا ہے؟ انما البیع عن تراض، ان کی حدیث پڑھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیع وہی ہوگی جس میں فریقین کی رضامندی ہو۔ میں راضی نہیں ہوں، آپ میرا گھر بیچ رہے ہیں، خریدنے والے سے بھی کہہ رہا ہے خبردار میرا گھر نہ خریدنا، کیونکہ بیع شرعی طور پہ نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ؟ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ جی، شیخ صاحب ہمارے مشرف ہیں، انہوں نے کوئی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، آپ شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چلیے، تو وہ اب آیتیں پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، تو ہم کیا کہیں گے اس سے؟ یہاں پہ تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں پہ تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے حقوق تم نے دینے ہیں، تم لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہو، اس لیے تمہاری رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔ تم راضی نہیں ہو تب بھی تمہارے گھر کو بیچا جائے گا، تمہاری زمین کو بیچا جائے گا۔ ایک اور مثال لے لیں، ایک تاجر ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو تاجر جو ہوتے ہیں رمضان کے شروع میں یا اس سے پہلے کئی چیزوں کی کیا کر لیتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی، کہ مارکیٹ سے وہ چیزیں غائب کرتے ہیں تاکہ قیمت اچھی طرح بڑھ جائے اور پھر اس کو بیچیں۔ چینی جو عام دنوں میں مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہے، اس کو 200 روپے تک لے جائیں گے، 150 روپے تک لے جائیں گے، تب اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے۔ اب حکومت میدان میں آئے گی اور اس کے سٹور سے چینی کی بوریاں نکالی جائیں گی اور 100 روپے فی بوری کے حساب سے ان کو بیچا جائے گا، جبکہ وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، میں 200 روپے میں چاہتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے یہاں پہ بھی تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرائط تھیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب کیا شرائط ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ رضامندی کس چیز پہ؟ حرام پہ اگر رضامندی ہوئی ہے تو اس رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر رضامندی کسی ایسی چیز پہ ہوئی ہے جو عقد کے سب سے بڑے مقصد کے منافی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ باہمی رضامندی کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے والا کوئی شرعی سبب موجود نہ ہو۔ اگر شرعی سبب موجود ہوگا تو رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دلائل کیا ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ قاعدہ درست ہے۔ یہ قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم؟ جی ادھر سے مجھے کوئی بھائی بتائیں گے ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کافی سارے لوگ کتب کے بغیر ہیں۔ جی جی کہ بیع وہی ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو۔ تو یہ جو رضامندی کو اتنی بڑی حیثیت دے دی گئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل، اور یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔
اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کا مال کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کسی کا مال آپ کے پاس تجارت کی شکل میں آ رہا ہے، اور تجارت بھی کون سی؟ باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو، باہمی رضامندی سے تجارت ہوگی تب اس کا مال آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر باہمی رضامندی کے بغیر وہ مال آ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ قاعدہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ قاعدہ ٹھیک ہے کہ انما البیع، بولیے انما البیع عن تراض، بیع وہی معتبر ہے جو باہمی رضامندی سے ہوگی۔ یہ قاعدے یاد کریں میرے بھائی، 2-3 دفعہ کہیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں گے۔ دوسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما البیع عن تراض، ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ درست بیع وہی ہے شریعت کے ہاں قابل قبول اور معتبر، درست بیع وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیع باہمی رضامندی کے بغیر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ چلیں جی، اب اگلا سوال کیا ہے؟ اب سوال یہ تھا کہ رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا، رضامندی کا علم کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو واضح طور پہ وہ الفاظ کہے جائیں گے جن سے رضامندی کا پتہ چلے گا، جی میں اس بیع پہ راضی ہوں جی، ٹھیک ہے جی یہ بیع ہو جائے جی، ٹھیک ہے جی میں نے اس بیع کو قبول کیا۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ اس بیع پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کئی دفعہ خاموشی بھی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ جب بولنے کی ضرورت ہو اور آپ چپ رہیں تو یہ خاموشی کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ راضی ہیں، راضی ہیں۔ کہتے ہیں، اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، شیخ صاحب مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے میری گاڑی لی اور بازار میں لے کر چلا گیا اور اسے بیچ ڈالا، اس کو کہتے ہیں بیع الفضولی۔ کیا کہتے ہیں؟ فضول آدمی کی بیع۔ کیا مطلب؟ جس کو بیچنے کا میں نے اختیار نہیں دیا وہ میری گاڑی بیچ رہا ہے، تو کہتے ہیں فضولی آدمی کی بیع، یعنی کہ جس کو اختیار نہیں ملا تھا اس نے یہ کام کیا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فضولی کی بیع۔ اب نہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، نہ میں نے اس کو اس معاملے میں وکیل بنایا، میری گاڑی لے گیا اور وہاں پہ کوئی اچھی قیمت لگ رہی تھی، اس نے بیچ ڈالا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی میں نے آپ کی گاڑی لی، مارکیٹ میں گیا، بڑا اچھا دام لگ رہا تھا، بڑی اچھی قیمت مل رہی تھی، تو میں نے آپ کے فائدے کی خاطر وہ گاڑی بیچ ڈالی ہے۔ جب میں نے پیسے دیکھے تو میں تو سوچ رہا تھا 10,000 کی بکے گی، وہ 20,000 ریال لے کے آ گیا ہے، تو میں بھی چپ ہو گیا، پیسے پکڑے جیب میں ڈال لیے۔ اب یہ پیسے جیب میں ڈالنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ رضامندی کی دلیل ہے۔ یہاں بولنے کا مقام تھا، اگر میں راضی نہیں ہوں تو مجھے بولنا چاہیے، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، تم نے کس سے پوچھ کے، تم نے یہ جرت کیسے کی؟ یہاں بولنا چاہیے نا، بولنے کی بجائے بڑی خاموشی سے پیسے جیب میں ڈال لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ اس بیع پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ حدیث کس صحابی کی؟ کون بھائی بتائیں گے؟ عروہ بن ابی الجعد البارقی۔ عروہ البارقی چلیں یاد کر لیں، اشارہ تو کیا کریں نا، بھی تھوڑا سا لکھا کریں، اشارہ تو کر دیا کریں کم از کم۔ عروہ البارقی کی حدیث، کون سی حدیث؟ عروہ البارقی، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دینار دیا تھا، کس لیے؟ کہ میرے لیے کوئی بکری خرید کر لاؤ۔ عروہ بارقی نے کیا کیا؟ 1 دینار سے کتنی بکریاں خریدیں؟ 2۔ اب ان 2 بکریوں کا مالک کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے 2 بکریاں خرید لی ہیں، اب ان کے پاس بطور امانت ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 بکریوں میں سے 1 بکری بیچ ڈالی، کتنے میں؟ 1 دینار میں۔
اب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو بکری بھی لا رہے ہیں، دینار بھی لا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کیا؟ آگے سے ڈانٹا، بلکہ ڈھیروں دعائیں دی. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور ان دعاؤں کا انہیں بعد میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈانٹا نہیں، دعائیں دیں، تو آپ کا یہ دعائیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس بیع پہ کیا ہے؟ راضی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع پھر کیا ہے؟ درست ہے. تو وہ بیع اگر نبی علیہ السلام اس پہ اڑ جاتے اور آپ کہتے میں نہیں مانتا، تو وہ بیع منعقد نہیں ہونا تھی. بیع تب منعقد ہوئی جب آپ نے رضامندی کا اظہار کیا دعائیں دے کر اور خوشی کا اظہار کر کے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو آپ صراحت کریں گے، وضاحت کریں گے کہ میں راضی ہوں، یا آپ کی وہاں پہ خاموشی جہاں پہ بولنا چاہیے وہ خاموشی دلیل ہوگی کس بات کی؟ رضامندی کی. اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ عرف جو ہے وہ بھی رضامندی کے بارے میں بتا دیتا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور گھر کا مالک آپ کو مجلس میں بٹھاتا ہے. مجلس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہال، بیٹھک وغیرہ میں بٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی مہمان خانے میں بٹھاتا ہے. چلیں جی، بہت مناسب لفظ ہے. اب اس نے آپ کے سامنے لا کر پھل رکھ دیا اور خود وہ اندر چلا گیا. اب یہ پھل آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ عرف کیا ہے؟ حیدرآباد کا عرف یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب مہمان کے سامنے حیدرآباد میں پھل رکھ دیا جائے تو وہاں کا عرف یہ ہے کہ اب بغیر پوچھے وہ کھا سکتا ہے. پھل رکھ دیا جانا مہمان خانے میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ پھل کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ عرف ہے، یہ کلچر ہے آپ کا. تو جس کلچر میں یہ چیز پھل رکھ دیا جانا رضامندی کے دلیل ہے، اجازت ہے، تو وہاں پہ پھل کھانا جائز ہوگا. اور اگر کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں عرف یہ ہے، کلچر یہ ہے کہ پھل رکھ دیا جائے، تب بھی مہمان نہیں کھائے گا جب تک کہ گھر کا مالک یہ نہ کہے کہ آپ کھائیں. تو وہاں پہ یہ پھل کھانا غلط ہوگا. تو عرف کے ذریعے رضامندی کا پتہ چلے گا. یہ تیسرا طریقہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ذرا. جی جی یہ منظور بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وکیل مقرر کیا تھا، کن کو؟ عروہ کو. صحابی کا نام کیا؟ عروہ البارقی. تو کیا یہ رضامندی کی دلیل نہیں تھی؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وکیل مقرر کیا تھا بکری خریدنے پہ، بیچنے پہ نہیں. آپ نے وکیل کس بات میں مقرر کیا تھا؟ بکری خریدنے پہ. اب ٹھیک ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک کی بجائے 2 خریدنی، اب مالک ان 2 بکریوں کے اللہ کے رسول ہیں، آپ نہیں ہیں. اب آپ نے انہیں بیچ بھی ڈالا ایک کو. تو یہ جو بیچی گئی بکری ہے، یہ کام جو ہے یہ آپ نے اپنے موکل کی اجازت کے بغیر کیا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے یہاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے جس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ رضامندی کے ارکان کیا ہیں؟ رضامندی میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ تو رضامندی میں 2 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. کیا لکھا ہوا آپ کے پاس؟ علم اور اختیار. کہتے ہیں شیخ صاحب کہ رضامندی جو ہے یہ علم کی فرع ہے. کیا مطلب؟ رضامندی آپ اسی چیز پہ کریں گے جس چیز کا آپ کو علم ہو، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ راضی ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں ایک اجمی آدمی ہے،
عربی جانتا نہیں ہے، نیا نیا پاکستان یا انڈیا سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس کوئی چیز تھی، مثال کے طور پہ موبائل تھا، کسی عربی نے دیکھ لیا، اس نے کہا جی میں یہ موبائل آپ سے خریدنا چاہتا ہوں 100 ریال میں۔ اب اس پاکستانی نیا نیا آیا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ سر ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے لو جی بے ہو گئی ہے، وہ عربی کیا کہتا ہے کہ بے ہو گئی ہے۔ جب معاملہ آگے قاضی تک پہنچا، جج تک پہنچا، مترجم کو درمیان میں لایا گیا، تو وہ مسکین کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا تھا مجھ سے، میں تو ویسے ہی سر ہلاتا رہا کہ چلو یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ رضامندی نہیں ہے، کیونکہ رضامندی میں اہم چیز کیا ہے؟ اس بات کا علم ہونا جس پہ رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس مسکین کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس چیز پہ رضامندی کا اظہار کر رہا ہوں، میں کس چیز پہ سہن کر رہا ہوں، کس چیز پہ مجھ سے سہن لیے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، لیکن یہ سہن والی بات جو ہے یہ وہاں پہ آپ کی بات جج نہیں مانے گا، کیونکہ جج وہاں آپ سے کہے گا کہ آپ نے سہن کیے کیوں، پھر سہن کیوں کیے تھے آپ نے۔ چلیں جی، دوسری یہاں پہ رضامندی میں چیز کیا ہے؟ اختیار۔ کیا مطلب؟ کسی نے آپ کو اس چیز پہ مجبور نہ کیا ہو۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ مجبور کر دیا جائے تو مجبوراً آپ ہاں کر بیٹھیں تو یہ رضامندی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بیچ دو، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں بیچوں گا، میری گاڑی ہے میں نہیں بیچنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بیچ دو، کہتا ہے میں نہیں بیچوں گا، تم جتنے بھی پیسے دو، جتنی بھی قیمت لگاؤ، میں نے گاڑی نہیں بیچنی۔ وہ کہتا ہے اچھا۔ گھر گیا، کیا لے کر آیا؟ پسٹل لے کر آیا، اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا اب یہ گاڑی مجھے بیچو 1,00,000 ریال میں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ کیوں کہہ رہا ٹھیک ہے؟ کیونکہ سر پہ کیا ہے؟ پسٹل ہے۔ تو جمہور اہل علم کے ہاں یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں رضامندی نہیں ہے۔ اب وہ کہے گا کہ بھئی اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، تو گاڑی کا مالک کہے گا جب میں نے کہا تھا میں نے قبول کیا تب میرے سر پہ کیا تھا؟ پسٹل تھا۔ تو ایسی رضامندی معتبر نہیں ہے جس میں رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ آپ کے اختیار میں نہ ہو بلکہ آپ کو اس پہ مجبور کر دیا جائے۔ ایسے ہی یہ طلاق کا معاملہ ہے، ہمارے نزدیک زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور یہی صحیح موقف ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زبردستی کہتے کس کو ہیں۔ یہ نہیں کل کو آپ کہیں کہ بیگم نے چونکہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی تو اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا طلاق دینے پہ، تو یہ اس کو کوئی زبردستی نہیں کہا جاتا۔ جب آپ پہ پسٹل رکھا جائے اور آپ کو یقین ہو کہ واقعی یہ پسٹل چلا دے گا، حقیقی ڈر ہو، خوف ہو، اور یہ کھلونا پسٹل نہ ہو بچوں والا، حقیقی جو چیز ہو اور آپ کو خطرہ ہو میری انگلی کاٹ دے گا یا کاٹ دے گی، اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مجبور کرنے میں ان کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کہتا ہے جی میں مجبور تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کسی انسان کو کسی چیز پہ مجبور کر دیا گیا، یہ ایک الگ سے شیخ صاحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کسی انسان کو کسی کام پہ مجبور کر دیا گیا تو وہ اس کام کی وجہ سے کو بیچنے پہ مجبور ہو گیا، اب اس کو وہ چیز بیچنے پہ مجبور نہیں کیا جا رہا، فرق ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر بیچیں، گھر بیچنے پہ آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ کو آپ کا بیٹا اغوا کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے تو تب آپ کے بیٹے کو چھوڑا جائے گا۔ اب آپ یہ مکان بیچنے پہ مجبور ہیں، آپ نے یہ مکان بیچ ڈالا، پیسے آپ کو دے دیے گئے،
بچہ آپ نے چھڑا لیا، اب بعد میں آپ مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. کیوں جی؟ کیونکہ جی آپ کہتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اس کی بیع منعقد نہیں ہوتی، تو مجھے مجبور کر دیا گیا تھا یہ مکان بیچنے پہ، میرا بیٹا جو ہے اغوا کر لیا گیا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے میں نے مکان بیچا ہے، تو اس بیع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعی طور پہ منعقد نہیں ہوئی، تو کیا یہ بات مان لی جائے گی؟ کیوں بھئی، فرق کیا ہے؟ یہ مکان بیچنے پہ آپ کو مجبور نہیں کیا گیا، آپ مجبور تھے بیٹے کو چھڑانے پہ، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بیع جو آپ نے کی ہے وہ آپ نے خوشی سے کی ہے. ادھر سے پیسے جمع کرنے کی آپ کو مجبوری تھی، لیکن مکان بیچتے ہوئے تو آپ تو گاہک تلاش کر رہے تھے، کوئی ملے میں بیٹے کی جان چھڑاؤں. تو یہ جو بیع ہے یہ بالکل شرعی لحاظ سے شیخ صاحب کہتے ہیں درست ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں علماء کرام کتنے دقیق ہیں، علماء کرام کس قدر فقہا فرق کرتے ہیں ان مسائل میں. تو یہ مسائل جو ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا ہے، وہ کیا؟ مکان خریدنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں مکان نہ خریدوں تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. جی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکان بیچنے پہ مجبور ہے، لیکن اگر میں نہ خریدوں تو اس کی یہ جس حالت پہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہے وہ حالت ختم ہو جائے گی، تو پھر مکان نہیں خریدنا چاہیے. خریدیں گے، بیع صحیح ہے، بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مکان نہ خریدیں تو پھر وہ جو اس کو مجبور کر رہے ہیں وہ مجبور نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہانہ کرے گا، جی میں نے مارکیٹ میں اعلان لگایا تھا، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوتا تو میں آپ کو پیسے دیتا. آپ جانتے ہیں کہ اگر میں مکان نہ خریدوں تو اس کی یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے. اس حالت میں مستحب کیا ہے، افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ مکان نہ خریدیں. لیکن اگر خرید لیتے ہیں بیع صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی؟ بیع صحیح ہوگی. لو جی، یہ تھا ہمارا قاعدہ نمبر 4. اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.